زیادہ تر لوگ اس کو اللہ پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کو باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3، ایک ہی لفظ میں 3 مشدد لیٹر ہیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اور آگے دیکھیں چھوٹی سی میم آ رہی ہے، اس میم کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں آئی ہے اس کے بارے میں 1 2 3 4 4 حروف خالی ہیں، ان کو پڑھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے؟ زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ایک مد دوسری اور تیسری، 3 مد ایک ہی لفظ میں اکٹھی آ رہی ہیں، تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں پر دیکھیں تو آگے الف آ رہی ہے، یا آ رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں تو واو نیچے ہے، اوپر حمزہ ہے، اوپر آگے دیکھیں تو پیش ہے، آگے پھر الف اور پھر لام، ان کو ملا کر پڑھنا ہے یا کس لفظ کو چھوڑنا ہے، کس حرف کو ہم نے چھوڑنا ہے؟ آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو مکمل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ پارہ نوٹ کر لیں، اس کے بعد سورہ نوٹ کر لیں، اور یہ قرآن پاک کی سورت 30ویں سورت ہے اور پارہ نمبر 21 ہے، پارے کا نام اتلما ہے، اور سورت کا نام جو ہے سورت الروم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان عاقبة الذین، میم مشدد کے اوپر آپ نے ہمیشہ غنہ کرنا ہے، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ثم، ٹھیک ہے۔ اگر آگے دیکھیں یہاں پر ہم ہجے شروع کرتے ہیں، حمزہ زبر آ، سین الف مد زبر سا، زیادہ تر لوگ ہجے کرنے میں کنفیوز ہوتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے نیچے سے شروع ہونا، اوپر کی طرف واپس آ جانا ہے، سین حمزہ، سین الف مد زبر سا، حمزہ کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، 1 2 3 4، ان چاروں حروفوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ کیوں چھوڑ دینا ہے؟ تشدید یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کسی حرف کو ملانا ہے تو وہ متحرک ہونا لازم ہے، تو تشدید سے پہلے والا لام بھی متحرک نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، اور سے پہلے والی الف بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں، یہ تینوں ہی متحرک نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ متحرک حرف دیکھیں گے۔ متحرک حرف کون سا ہے؟ وہ ہے حمزہ، ہم نے حمزہ کو سین کے ساتھ ملانا ہے، اور جب ہم نے حمزہ کو سین کے ساتھ ملانا ہے نا تو سین کے اوپر ہم سختی کریں گے۔ کس طرح کی سختی کریں گے؟ حمزہ سین پیش اس، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں یہ بڑی مد ہے اور یہ چھوٹی مد ہے، ان میں ڈیفرنٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں یہ بڑی مد ایک تو لکھنے میں بڑی ہوتی ہے، اس کا نام ہے مد متصل، یہ چھوٹی مد ہے، یہ لکھنے میں بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کا نام ہے مد منفصل۔ دو باتیں، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، حمزہ اسی کلمے میں ہوگی تو بڑی مد آئے گی، حمزہ اگلے کلمے میں ہوگی تو چھوٹی مد آئے گی۔ اب یہاں پر زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ دو مدیں اکٹھی آ رہی ہیں، ایک چھوٹی اور بڑی، تو دیکھیں یہ حمزہ اس کلمے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، اسا، اس طرح پڑھیں گے نا، سو آ، تو یہ حمزہ اس کلمے کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور آگے دوسرے کلمے کے شروع میں یہ حمزہ آ رہی ہے تو اس لیے یہ چھوٹی مد بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ہجے کرتے ہیں، حمزہ سین پیش اس، سین پیش سو، اسا اس، سین واو مد پیش سو، ان کو 5 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اسا اس سو، حمزہ مد کھڑا زبر آ، الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یعنی حمزہ میں ہم اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اسا اس سو آ، اور یہاں پر زیادہ تر لوگ ان کر جاتے ہیں یا ان کر جاتے ہیں، نہ تو یہاں پر غنہ ہو رہا ہے اور یہاں نہ ہی یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، یہاں پر ہو رہا ہے اخفا۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ چھپانا۔ اب ہم نے نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے، حمزہ نون زبر آن، قاف ذال زبر قذ، قذ ذال زبر ذا، قذا، با واو پیش بو، قذبوا بیایات اللہ وکانوا بہا یستہزئون۔ تو آخری حرف کو ساکن کریں گے تو اس کے اوپر والی جو زبر ہے ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے حروف مدہ ہے تو اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں، ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آگے دیکھیں یہاں پر ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہوگی تو لفظ اللہ کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم نے کیا
الف یہ نہیں رہی، یہ بن گئی ہے حمزہ. حمزہ کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ، لام کے اوپر سختی کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے. حمزہ لام زبر اللہ، کھڑا زبر لا اللہ. زیادہ تر لوگ اس کو اللہ پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کو باریک نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر لفظ اللہ موٹا پڑھا جائے گا. اللہ، ہا پیش ہو، اللہ. یا با زبر یب، یہاں پر با کے اوپر قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ہم انہیں ہلا کر پڑھتے ہیں. اللہ یب، دال زبر دا، یب دا. یہاں پر دیکھیں 1 2 3، یہ 3 حروف ہم یہاں پر بھی چھوڑ دیں گے. کیوں چھوڑ دیں گے؟ کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ واو حمزہ کے ساتھ ہے. نہیں، یہ واو خالی ہے، یہ جسٹ لکھنے میں آئی ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گی. تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ کو ملائیں گے لام کے ساتھ. حمزہ لام پیش ال، یہ 3 بھی حروف چھوڑ دیں گے، یہاں پر یہ 4 حروف چھوڑ دیں گے. ال، خا لام زبر خل، اللہ یبدأ الخلق. قاف زبر قا، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. آگے چلتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اس کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر کون کون سے رولز اور کون کون سے قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں. واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم. میم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، میم کے اوپر اظہار کرنا ہے. ولم. یا زبر یا، کاف لام پیش کل، یہاں پر نون کو ہم نہیں پڑھیں گے. کاف لام پیش کل، لام کے اوپر سختی کریں گے. ولم یکل، لام زبر لا، ولم یکل لا. ہا میم پیش ہم، میم مشدد ہے، غنہ کریں گے. اس میم کو چھوڑ دیں گے، ہا کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے. ہم. آگے دیکھیں میم نون زیر میاں، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، شین پہ شو، را زبر را، شورا. یہاں پر بھی بڑی مد ہے تو اس کو بھی ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا. کاف الف مد زبر کا، شُرَكَا، حمزہ زیر ای، شُرَكَائِ، ہا میم زیر ہم، شُرَكَائِهِمْ. یہاں پر دیکھیں اس کو لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے. شین پیشو، فا زبر فا، شفا، عین مد کھڑا زبر آ، شفا. زیادہ تر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے. ان کا مخرج جو ہے نا، جہاں سے ان کو نکالنا ہے وہاں سے نہیں نکالتے. اگر آپ مخرج سے کسی حرف کو نہیں نکالیں گے، مخارج ٹھیک نہیں ہوں گے، تو تلاوت کے دوران جو ترجمہ ہوتا ہے نا قرآن پاک کا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہاں پر اس واو کو بھی چھوڑ دیں گے، اس الف کو بھی چھوڑ دیں. حمزہ پیش او، شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. آگے میں پڑھتے ہیں، اس آیات کی پوری تلاوت پہلے کر لیتے ہیں. وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ. آگے دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، میم کو صاد کے ساتھ ملانا ہے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے. میم صاد پیش مس. آگے فا کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور را کے اوپر سختی کرنی ہے. کس طرح؟ مصفر. را کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، را کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دیں گے. را لام زبر رل، مصفرل. لام زبر لا، لام کے اوپر سختی کریں گے، را کے اوپر بھی سختی کریں گے. مصفرل، لام زبر لا، مصفرل. ظا لام زبر ظل، مصفرل ظل. لام واو پیش لو، مصفرل ظلو. کس طرح؟ مصفرل ظلو. یہاں پر یہ میم کیوں آئی ہے؟ میم ساکن اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر اگلا حرف با ہوگا تو ہم نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے. یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اقلاب. یہاں پر ہم بدلیں گے، کس کو بدلیں گے؟ نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے. اب نون کو چھوڑ دیں گے، میم میم زیر مم، مصفرل ظلو مم. با عین زبر با، دال زیر دی، با دی، ہا کھڑی زیر ہی، مصفرل ظلو من بعدہ یکفرون.
اس آیات کو پورا پڑھتے ہیں. والا ان، یہاں پر غنہ نہیں کرنا آپ نے، یہاں پر اظہار کرنا ہے. والا ان ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون.